ہم کسی دیو مالائی کیفیت میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا عقیدہ ہے کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اجر کی امید ہو یا اللہ خوش ہوتا ہو، وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، وقت تھوڑا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، تھوڑا میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ہر وہ کام جس سے اجر کی امید ہو وہ عبادت ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، تو پھر دونوں کو ملاؤ تو کیا نتیجہ ہوا کہ ہر وہ کام جس کو ہم بطور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کرتے۔ آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اس سے اجر ملے گا؟ ملے گا نا؟ لہذا اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو۔ آپ جھک گئے رکوع میں، اجر ملے گا؟ مخلوق کے سامنے اس طرح جھک نہیں سکتے۔ اور قبروں والوں نے ہمیشہ دروازہ چھوٹا رکھا ہوتا ہے کہ وہ جھکے گا تو گزرے، پورا دروازہ نہیں لگاتے۔ آپ نے سجدہ کیا، عبادت ہے، تو رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر کا طواف عبادت ہے، تو اس گھر کے علاوہ کسی قبر شجر حجر کا طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا عبادت ہے، تو کسی قبر حجر شجر کے لیے بکرا ذبح کرنا شرک ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کو جانتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو سب کو جانتی ہے۔ اب یہ جھگڑا پڑا رہتا ہے، بالکل آپ کو ایک چٹکی میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ جھگڑا رہتا ہے کہ کیا مصطفیٰ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں جانتے ہیں۔ علم غیب ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ ابھی مجھے کہو جی پشاور میں یا دلی میں دھماکہ ہو گیا اور وہاں اتنے لوگ مر گئے، مجھے کوئی شک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ویڈیو کا دور ہے اور ٹیلی فون ہر ایک کے پاس ہے، تو آپ کو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ ادھر بیٹھ کر کیسے بات کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام قیامت کی بات کریں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ وہاں گئے نہیں تو کیسے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا رب سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ تو جب غیب کی باتیں میرا رب ان کو بتاتا تھا، ساری وحی، سارا قرآن غیب ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور وہ غیب جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نبی اور رب کے علم میں فرق نہیں، تو ہم کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور رب کا علم وہ ہے جس کو کوئی عطا نہ کرے تو پھر بھی سب کو جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی ارب خرب ہاتھ درختوں کا ایک پتا گرتا ہے تو میرے رب کے علم سے گرتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے پیٹ میں جو دانہ گرتا ہے اس کا بھی علم میرے رب کو ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ہے یا تر ہے، ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس۔ علم میں بھی میرے رب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لفظ ایک ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، آپ بھی سمیع بصیر ہیں، میں بھی سمیع بصیر ہوں، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، لیکن اس کا سننا اس کے لائق اور ہمارا سننا ہمارے لائق، اس کا دیکھنا اس کے لائق اور ہمارا دیکھنا ہمارے لائق۔ لفظ ایک ہونے سے کیفیت ایک نہیں ہوتی۔ آپ کا بھی چہرہ ہے، چونٹی کا بھی چہرہ ہے، بھینس کا بھی چہرہ ہے، تو کیا چہرہ کہنے سے سب برابر ہو جائیں گے؟ ہے تو چہرہ نا، چہرہ ہے، لیکن لفظ ایک ہونے سے کیفیت ایک ہو جاتی ہے۔ تو جب مخلوق کے ساتھ ایک نہیں ہوتا تو مخلوق خالق سے ایک کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے۔
نبی بھی رؤوف رحیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا رب کی رحمت اور نبی کی رحمت برابر ہو گئی؟ تو الفاظ کا ایک ہونا اس سے صفات ایک نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ویسی جیسے ان کی ذات کو لائق ہے، اللہ کی رحمت ویسی جیسی رب کی ذات کو لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پکارنا، اللہ بارہا فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ وہ لوگ جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی دراصل عبادت ہے، پکارنا ہی دراصل عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں یہ دراصل بکاری کے بھیس ہیں۔ کفن پہن کے رب کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے، یہ مانگنے آیا ہے، نظر آ رہا ہے مانگنے آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے مانگ رہا ہے، ٹانگیں اوپر ماتھا نیچے اور کہتا اللہ تو ہی اونچا ہے، یہ مانگ رہا ہے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دے اور آپ جاؤ، ہاں بھائی سنا کیسے آئے ہو، کہتے آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آپ تو بہت ویسے ویسے ہیں ایسے ہیں، تعریفیں کرتا چلا جائے، آپ کو شک ہوگا کہ کس کام آیا؟ نہیں ہوگا نا۔ اس نے کبھی وہ نہ مانگے کہ یہ نہیں کہہ رہا پیسہ دے دو روٹی دے دو، کچھ نہیں کہہ رہا، بس آپ کی تعریفیں کرتا چلا جا رہا ہے اور کہتا ہے آپ بڑے سخی لوگ ہو، آپ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، آپ تو بڑے چودھری لوگ ہو، ایسی باتیں کرتا ہے۔ جو کہتا ہے روٹی کا سوال ہے اس کو روٹی ملے گی، اس کو ہو سکتا ہے 100 روپے مل جائے۔ تو بکاری کے کئی بھیس ہوتے ہیں، تمام عبادات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بھیس۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہتا ہے اللہ تیری بہت تعریف ہے، تو مالک یوم الدین ہے، اللہ تو رحمان رحیم ہے، تعریفیں کر رہا ہے تو اللہ کو معلوم ہے مانگنے آیا ہے۔ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی پوجا کرتے ہیں، ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ کو معلوم مانگنے آیا ہے۔ تو الدعاء هو العبادہ، مانگنا ہی دراصل عبادت ہے۔ جب مانگنا ہی عبادت ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک۔ اس کی پھر 2 کیٹیگریز ہیں، ایک یہ کہ میں آپ سے کہوں بھائی پانی پلا دو، آپ پانی دے دو تو کیا آپ رب ہو جاؤ گے؟ ایسا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ سے کہا جائے یہ عبادت نہیں ہے، اور اگر آپ کی وفات کے بعد میں کہوں جی پانی دے دو، یہ شرک ہو جائے گا۔ یا آپ سے زندگی میں وہ کام مانگوں جو رب کے سوا کوئی نہیں کرتا، آپ سے کو بیٹا دے دو، شرک ہو جائے گا۔ تو پکارنا قرآن حکیم میں اس کی 10 آیات ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالکم فادعوهم فليستجيبوا لكم، ان کو پکارو پھر دیکھتے ہیں تمہاری بات سنتے ہیں نہیں سنتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ موجود ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم کہتے ہیں، جس طرح ہم ایمان لاتے ہیں کہ قرآن اس کی کلام ہے اور ہم نے نازل ہوتا نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہے، ایسے ہی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں بھی سنتا، پکار کو سنتا اور جواب بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، کیا آپ اپنے بچوں کی ہر مراد پوری کرتے ہیں؟ جو منہ سے نکال دیتے ہیں آپ ان کو، وہ کہیں گے مجھے پسٹل چاہیے، مجھے خنجر چاہیے، تو آپ ان پر اتنی شفقت کے باوجود ان کی ہر بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے گاڑی دے دے، عمر اس کی 6 سال ہے، وہ کہتا ہے مجھے گاڑی دے دے۔ آپ اس کی ہر بات نہیں مانتے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے فائدے کی چیز نہیں ہے،
جبکہ آپ بھی مخلوق ہے، بچہ بھی مخلوق ہے اللہ کا۔ تو اسی طرح خالق بھی جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو ہماری ہر بات نہیں مانتا، اس کی حکمت ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس نے کائنات کو چلانا ہے۔ اور اللہ تو قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ دیتا اندازے کے مطابق ہے جس طرح اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو دینے سے برباد ہو جائے گا، اس کو روکنے سے برباد ہو جائے گا، اور کسی کو دے کے آزما لیتا ہے، کسی سے چھین کر آزما لیتا ہے، اور کسی کی دعا اس جہان میں مانتا ہے، کسی کی دعا اس جہان میں مان لے گا، اور اس جہان میں بندہ کہے گا اللہ وہ جو دعائیں میری دنیا میں قبول کی تھیں کاش وہ بھی محفوظ ہوتی اور آج آخر میں مجھے مل جاتی۔ سنتا سب کی ہے، دیتا سب کو ہے، لیکن اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق دیتا ہے، کسی کو اس جہان میں دیتا ہے، کسی کو اس جہان میں دیتا ہے۔ ہم نے مانگا 50,000 روپیہ، تیرا نقصان ہونے جا رہا تھا 50 کا، ٹانگ ٹوٹنے جا رہی تھی، اللہ نے وہ معاف کر دیا، ٹانگ بچ گئی، پیسہ نہیں ملا۔ اگر 50 بھی دے دیتا، ٹانگ بھی توڑ دیتا تو وہ ادھر لگ گیا ہوتا۔ اس نے شفقت کی۔ آپ سمجھتے دعا قبول نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے لاکھ مانگا، 50,000 کی تکلیف آ رہی تھی، وہ معاف ہو گئی، 50 مل گیا۔ آپ کہتے ہیں مانگا لاکھ تھا، ملے 50۔ آپ کہتے ہیں مانگی بیٹا تھا، ملی بیٹی۔ آپ کہتے ہیں 1000 بار مانگا نہیں ملا۔ پھر وہ رب ہے، وہ یہ بھی باور کروانا چاہتا ہے کہ میں اسٹور کیپر نہیں ہوں کہ جو لفا کے لے دیتے چلا جاؤں، میں جب چاہوں روک بھی سکتا ہوں۔ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہ دے اور ساری زندگی نہ دے، بڑھیپے میں دے دے۔ زکریا علیہ السلام کو ساری زندگی بچہ نہ دے اور بڑھیپے میں دے دے۔ وہ اللہ ہے، بادشاہ ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اس کو پکارتا ہے اس کی سنتا بھی ہے، اس کو دیتا بھی ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، یا یہ کہو کہ جو دیتا ہے وہ اللہ ہے؟ آخر دیتا تو کوئی ہے نا، مل تو رہا ہے نا۔ جو دے رہا ہے اسی کا نام اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، زیادہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ کہتا جی وہ بیڑی تار دی 12 سال کے بعد۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہماری نشانی یہ ہے کہ ڈبونے والے پانی میں کشتی کے ذریعے ہم تمہیں تیرا دیتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، آیت پہ غور کرنا، اگر ہم غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ایسے تیزی میں ان کو لے کہ ان کی چیخ بھی نہ سنائی دے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ساری کائنات مل کر ان کی لاشیں بھی نہ نکال سکیں۔ یہ تو اللہ ہے، یہ قرآن ہے۔ رشیا کی ایٹمی آبدوز ڈوبی، ساری دنیا کی ساری قوتیں جمع ہوئی، ان کے کمیونیکیشن سسٹم فیل ہو گئے، اور خطرے کے ڈر سے ان کا کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا، اور وہ ڈوبی، ان کی اللہ نے چیخ بھی سنائی نہیں دی، اور آج کے دن تک وہ اس کو نکال نہیں سکا، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم ڈبو دیں تو کوئی نکال نہیں سکتا، اب یہ کہتا نہیں میرے پاس ایک آپشن ہے، بتاؤ کون سکتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ خیرات دیگ دینا، دیگ دو، صبح دو، شام دو، ہر روز دو، اللہ کے لیے دو، غریبوں کو دو، اجر ملے گا۔ اور اگر تو کہے نہیں فلاں فکس ڈیٹ ہوگی، فلاں فکس جگہ ہوگی، اور اتنی تعداد ہوگی، 11 گلاس دودھ کے ہوں گے، تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس 11 نمبر والے کے لیے۔ اللہ کے تو ہر روز دی جا سکتی ہے نا۔ بولے بکرا دوں گا لیکن کالے رنگ کا ہونا چاہیے، کالے رنگ تو میرے اللہ کے ہیں۔ جب بھی تو والی تیری شرطیں لگائے گا، جگہ کی، تعداد کی، وقت کی، طریقہ کار کی، تو پھر اللہ کا نہیں ہو، کسی اور کا ہوگا۔ تو اللہ کو اگر بکرا دینا، دیگ دینا عبادت ہے، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کے لائق نہیں۔
اللہ سے ڈرنا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا